فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا. فیصل صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کوئی بزرگ لاپتہ ہو, لاوارث لاشوں پہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا, اس میں آپ نے بڑی تفصیل بتائی. کوئی زندہ شخص جو ذہنی طور پہ معذور ہو, مستحکم نہ ہو دماغی طور پہ, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کس طرح سے اس کو عیدی ہومز میں شفٹ کرتے ہیں یا اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں؟ کیا کچھ ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں؟ سر اس کا جو پروسیجر ہے, جو ان نون لوگ ہمیں ملتے ہیں یا کوئی لوارث ہے, کوئی چھوڑ کے جاتا ہے, تو اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن میں جتنے بھی لوارث آتے ہیں وہ زیادہ تر آتے ہیں تھرو پولیس کے. کیونکہ پہلے پولیس کے پاس آتے ہیں, کیونکہ ان کے خدمت مرکز جو ہیں وہاں پہ یہ بنے ہوئے ہیں لاہور میں مختلف جگہ پہ. تو وہاں پہ جو پولیس ہے ان کو وہاں پہ لے کے آتی ہے, پھر ان کو وہاں پہ اندراج کرتے ہیں, اپنے پاس بھی کرتے ہیں, پھر لیٹر ہمیں دیتے ہیں اور وہ عیدی ہوم میں جا کے اس کو جمع کروا دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے وہ یا تو وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے پولیس کے پاس آتے ہیں, تو پولیس ہمارا بتا دیتی ہے, کیونکہ ریکارڈ کے اوپر ان کے پاس ہوتا ہے کہ عیدی میں ہے, یہ بندہ جو ہے وہ عیدی میں ہے. اگر دوسری طرف یہ ہے کہ ایک کنسیپٹ بھی ہے کہ پورے پاکستان میں کے اندر کے عیدی ہومز ہیں ہمارے, تو عیدی ہومز میں لوگوں کو پتہ ہے, وہ جو بھی جن کا گمہ ہو تو وہ یہ ہے کہ اپنے طور پہ بھی وہ چیک کرتے ہیں عیدی ہوم میں, تو ہم ان کو بھی بتا دیتے ہیں. اگر تو ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم ان کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک بائیو میٹرک سسٹم ہے, وہ عیدی فاؤنڈیشن لاوارث ڈیڈ باڈیز کے اوپر بھی چلتا ہے. اب تو ہم اس کو مینٹل ہاسپٹل کے اندر جو ہے ان کے تھرو سیف سٹی کے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو جن کے ورثہ نہیں ہوتے ان کو گھروں میں بھجوا رہے ہیں. تو ادھر ہم اپنے عیدی ہومز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے جو لوارث ملتے ہیں تو زیادہ تر ہم ان کا بائیو میٹرک کرتے ہیں, ان کے ایڈریسز جو آ جاتے ہیں ہمارے پاس, پھر ان کے تھرو بھی ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک کیس کیا, ایک اس میں اس کے جو اشرف ہے جن کی عمر تقریباً 70 برس ہے, 70 سال عمر ہے, ان کی بیٹی ہے, وائف بھی ہے, بچے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہوئے, گھر سے نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. پولیس میں رپورٹ بھی کروا دی گئی, پولیس نے کہ اغوا شاید ہو سکتا ہے تو اس دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. لیکن پولیس کو پھر اطلاع ملتی ہے کہ اسٹیشن کے قریب کہ کوئی اس شخص کے بارے میں اطلاع دیتا ہے کہ وہ ان کو ملا ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, اور بہت برے حالات تھے کپڑوں کے, اور بہت اسمیل آ رہی تھی ان کی, مطلب ذہنی حالت بھی دیکھ کے لگ رہا تھا اور جسمانی اور ظاہری حالت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی. تو پولیس نے ان کو چھوڑ دیا, یہ گھر والے کہتے ہیں. پولیس نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ بزرگوں نے کہا کہیں کہ جی وہ میرا گھر ادھر ہی ہے, ظاہر ہے وہ ایک بندہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو پولیس نے ان کو جانے دیا. حالانکہ وہ مطلوب اس سینس میں کہ وہ ایک FIR ان کے نام کی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو, ان کے پیارے گھر والے تلاش کر رہے ہیں. تو پولیس نے تو ان کی مدد نہیں کی, بلکہ وہ اگر ملا ہی ہے تو اس کو جانے دیا. اور اس بات کو کئی روز گزر چکے ہیں, اب روزانہ گھر والے اس علاقے میں, بلال گنج میں, اسٹیشن میں, تمام ارد گرد کے علاقے تلاش کریں, لیکن ان کا نہیں پتہ چل سکا. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو شخص آئے, ایسے آئے, تو پولیس میں رپورٹ تو ہے, تو آپ پولیس سے کیسے جان پاتے ہیں کہ کیا یہ اس کے گھر والوں نے کوئی FIR کروائی ہوئی, چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ بچہ ہو, یہ سینٹرل لنک کیسے بنتا ہے؟ سر ایسا ہے کہ جو جس طرح کے کیس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح کا کیس کا اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تھرو آؤٹ, پہلے کہ ہمارا ایک پالیسی میں ہے کہ کوئی بھی آئے گا تھرو پولیس ہی آتا ہے, وہ پولیس کا لیٹر ضروری ہوتا ہے عیدی ہوم میں داخل ہونے کے لیے. اگر پولیس کا لیٹر کس طرح کا ہوتا ہے, FIR ہوتی ہے یا نہیں, وہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ ہم SP صاحب لکھ کے دیتے ہیں؟ نہیں, یہ جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے اس کے آفیسر ہوتے ہیں, وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ بندہ بھجوا رہے ہیں, یا پولیس موبائل آتی ہے وہ جمع کروا کے جاتی ہے اور لیٹر دے دیتے ہیں ہینڈی ٹیکنگ کا, یہ بندہ ادھر عیدی ہوم میں. تو یہ ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا کیس آ جاتا ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, تو اس میں ایک ایپ بھی ہے ان کی, سیف سٹی میں تیار کی ہے, تو ہمارا لائزن جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم اپنا ڈیٹا جو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی کیس ہو تو وہ تھرو ان کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, پھر اس طرح ان کے ورثہ وغیرہ صحیح حاصل کر لی جاتی ہے.
جس طرح کیس کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ تو ہونا چاہیے کہ پولیس کا اپنے جتنے بھی تھانے ہیں ان کا اپنے ایک لائزن ہونا چاہیے. جیسے سیف سٹی بھی تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو اگر اس طرح کیس ہوا ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس طرح کی جو نیگلیجنسی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، کیونکہ یہ سینٹرلائز، آئی تھنک کہ سینٹرلائز ہے. تو یہ ایک نیگلیجنسی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا. ہاں یہ چاہیے تھا کہ پولیس کے مختلف جگہوں پہ خدمت مرکز بنے ہوئے ہیں ان تک لے آئیں یا ان میں داخل کروا دیں. یا اب تو واٹس ایپ پہ ہر چیز ہے، موبائل والے اتنا مشکل ہے نہیں ہے، تو پتہ کر لیں کہ یہ اس کا گما ہوا ذہنی توازن درست نہیں ہے ان کا. تو وہ تھرو جو سیف سٹی کی ہے ان کے آپس کا یہ اس پہ پورا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا انہوں نے کہ اس طرح کے جو کیس ہیں ان کو وہ ہینڈل کرتے ہیں. تو ہمارا بھی سینٹرلائز سسٹم ان کے ساتھ منسلک ہے اور ہم جو ہے جو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں ان کو ان کے تھرو ہی حل کرتے ہیں. اور ہم اپنا بائیو میٹرک کے ذریعے بھی کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہوتا ہم بائیو میٹرک کر کے ان کے ورثہ وغیرہ کا پتہ بھی کروا سکتے تھے.